وزیر اعظم بھی جب آئے شہباز شریف صاحب، آٹے کا جب بحران آیا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اپنے کپڑے بیچ کر بھی آٹا سستا کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ اس سال بھی ہم ان سیاستدانوں سے، سبھی سیاستدانوں سے بڑے بڑے اعلانات سنیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے کچھ کریں گے؟ یہ دیکھیں، بڑی عجیب چیز ہے کہ سیاستدان کو خود تو چلنا نہیں آتا بغیر سہارے کے، اور وہ ملک چلانے کے دعوے کرتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سہارا لیے بغیر ملک نہیں چلایا جا سکا۔ کبھی بھی سیاستدانوں نے خود اپنے بل بوتے پر، اپنے وزن پر کھڑے ہونا نہیں سیکھا۔ جب وہ یہ سیکھ جائیں گے، اور وہ اس وقت سیکھا جائے گا جب تمام سے کھلا دل رکھ کے مشاورت کی جائے گی، ہر پہلو میں، ہر بڑے ایشو میں یہ تمام ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنا پسند کریں گے۔ سعد رسول صاحب تو صرف پی ڈی ایم حکومت کے بارے میں چور کہہ بھی رہے اور تھے، آپ دوسرے کی بھی، نظر سب میں لوگ، تمام سیاستدان چاہے وہ عمران خان دیکھیں، ہے اس میں میری حسن رضا صاحب، میں کسی حسن ایک رضا جماعت صاحب کو کہہ رہے ٹارگٹ ہیں نہیں کہ کر رہا، ہر میں اوورال بندہ بات کر رہا ہوں کہ ایک ہی ملک کے صف میں لیے کھڑے ہو گئے۔ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی تو تفریق کریں حسن صاحب، اچھے اور برے میں کوئی تو تفریق کریں۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ ایم این اے بن گیا تو اب اس میں کوئی تفریق نہیں ہم کر سکتے۔ دیکھیں، ملک کے لیے ہمیں کوئی تو تفریق اچھے برے میں کرنی ہے، اچھے برے میں کوئی تفریق تو ہوگی۔ اپنا میجر ڈیٹرمن کر دیں، آپ بتا دیں کیا تفریق ہے، لیکن اچھے اور برے میں کوئی تفریق تو ہوگی نا۔ آپ اچھے اور برے میں جو ہے وہ تفریق کرتے کرتے ملک کو آپ اس نہج پر لے آئے کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے۔ سعد رسول صاحب، وہ بالکل بات ہے آپ کی درست ہے، افغانستان کا معاملہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ آئندہ آنے والے مہینوں میں دہشت گردی بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، وہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج بن کر سامنے آئے گا۔ معاشی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، آپ جس بھی معاملے کو دیکھیں، یہ جتنے بھی ہم نے سارٹ سنے ہیں، عوام کی رائے جانی، سروے جانا، یہ سب اگر دیکھا جائے، اس کو ملا لیا جائے تو ہم اس نقطے پر پہنچتے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ ہونا چاہیے، سیاست کو مستحکم ہونا چاہیے۔ کون کرے گا حسن؟ اور اس کے لیے دیکھیں، میں کچھ 6-7 نکات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ارباب اختیارات اور دیگر افراد جو اس ملک کو چلانے والے ہیں، ان سب کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو سوچ سمجھ کر ان 6 نکات پر بیٹھنا پڑے گا۔ نمبر 1، سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہوگا۔ نمبر 2، معاشی استحکام کے لیے میثاق معیشت کیا جائے اور 30 سالہ پلان رکھا جائے کہ یہ ہمارا 30 سالہ پلان ہے، جو بھی حکومت آئے، ملک کی خاطر، ملک کی ترقی کی خاطر ہمیں اس پلان کو آگے لے کے چلنا ہے۔ نمبر 3، ملک میں شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس میں سب سے زیادہ اہم ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوں، تمام جماعتیں اپنی اپنی سفارشات پیش کریں۔ یہ آپ نواز شریف اور دیکھیں، یہ میں تمام جماعتوں کی سن رہا ہوں، آپ صاحب یہ بات پوری ہونے دیں، یہ آپ سنیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمام جماعتیں اکٹھی ہوں، اس میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے چاہیے، اس میں عام انتخابات بھی ہونے چاہیے۔ نمبر 4، ملک میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں نیشنل ایکشن پلان کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ اس کے مطابق ہمیں سخت اور بڑے فیصلے لینے چاہیے، اور ہمارے پاس جو تھنک ٹینکس موجود ہیں ان کی رائے کو دیکھتے ہوئے ہمیں ملک کے لیے ایک ہونا پڑے گا۔ 5واں، ہمیں ملک کے وہ ادارے جو خسارے میں جا رہے ہیں ان کے ریفارمز کے جو بڑے فیصلے لیے جائے، اس میں چاہے پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، یا جو بھی ادارہ ہو جو خسارے کا باعث بن رہا ہے۔ اور 7واں ہے، چھٹا، جسے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ احتساب کا ادارہ صاف اور شفاف ہونا چاہیے، جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، نہ اس میں سیاستدان انوالو ہو، نہ ہی کوئی اور بھی انوالو ہو۔ اور اس پر، اور اگر یہ 6-7 پوائنٹ جو ہیں یہ نکات پر عمل درآمد کیا جائے تو اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ملک بھی جو ہے وہ مستحکم ہوتا دکھائی دے گا، بے روزگاری کا خاتمہ بھی ہوگا۔ جو سعد رسول صاحب یہ باتیں کرتے، دعوے کرتے ہیں کہ تفریق کر دی جائے، اگر ہم اس تفریق میں پڑ گئے تو ہمیں پہلے ہی بہت نقصان ہو چکا۔ سعد رسول صاحب